تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ میرا نام مظہر اقبال مظہر ہے۔ آج فروری 2022 کی 24 تاریخ ہے اور میں یہاں لندن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی مصنفہ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کی کتاب بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر ثروت رضوی کی ایک تاثراتی تحریر اس وقت میرے سامنے ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں اس نشست میں یہ تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ثروت رضوی لکھتی ہیں کہ یادوں کی ایک بہت خوبصورت بارات ہے جو میری نظروں کے سامنے ہے اور میں خود کو اس بارات کا حصہ سمجھ رہی ہوں، جیسے ایک بہاؤ ہے جو مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے، وہاں جہاں نصرت نسیم لیے جا رہی ہے۔ بچپن میں جو پہلی سوانح پڑی وہ جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات تھی، جو کچھ سمجھ میں آئی کچھ نہ آئی، اس لیے کہ بہت کم سنی میں اردو ادب کا بہترین خزانہ گھر کی لائبریری میں موجود تھا۔ یہی نہیں بلکہ خواتین کے ماہناموں کے علاوہ جاسوسی ڈائجسٹ، سب رنگ اور سسپنس وغیرہ بھی ماموں کی وجہ سے آتے تھے، اور ہمارے لیے نونہال اور بچوں کی دنیا۔ یہ الگ بات کہ بچوں کی دنیا سے بہت آگے کی دنیا دریافت کر کے عمر سے پہلے ہی شعور اور آگہی کی منزلیں طے کرنے لگے تھے۔ بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تھیں جنہیں سرسری سا نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے اور کبھی ان فکروں سے گھبرا کر لال ہوتے کانوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ چوری ہی تو تھی، وہ کتابیں جو ہمارے لیے نہیں تھیں، لیکن حال یہ تھا کہ تحفۃ العوام سے لے کر مختار نامہ، صحابیت سے لے کر حسینیہ، علی شریعتی سے لے کر مرتضیٰ مطہری ہوں یا پھر قرۃ العین کے آگ کے دریا سے لے کر بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، سفر نامے بھی بے شمار پڑھے۔ پہلا سفر نامہ مستنصر حسین تارڑ کا پیار کا پہلا شہر پڑھا، جس نے دنیا دیکھنے کی ایسی دھن جگائی کہ قافیہ پیمائی کے ساتھ ہوا پیمائی تک بات جا پہنچی۔ اس شعور اور آگہی نے کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کرائی اور طبیعت میں ٹھہراؤ اور بزرگی بھی وقت سے پہلے در آئی۔ خیر، بات تو نصرت نسیم کی یادوں کی بارات سے نکلی تھی، یعنی نصرت کی سوانح جو سلسلہ وار عالمی اخبار کی زینت بنی۔ اس ضمن میں محترم صفدر حمدانی بھی قابل تحسین ہیں کہ ہیرے تراشتے ہیں۔ تہذیب، تمدن، رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ حرف حرف رواں دواں اور روشن تحریر، گاہے گاہے بازخواں کے نام سے ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا کے مصداق، گزرتے ہوئے لمحوں کی آہٹ سنتے، بدلتی رتوں کا تذکرہ کرتے، اے وقت ذرا تھم جا کی صدا لگاتی، بیتے لمحے بیتی یادیں دہراتی اور اپنی یادوں کے جھروکے سے ہمیں ایک جہان دیگر کی سیر کراتی۔ نصرت نسیم نے جس روانی اور فراوانی کے ساتھ یہ سوانح سپرد قلم کی ہے، اس پر داد کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ان کا حق ہیں۔ نصرت نسیم لکھتی ہیں، یادوں کا ایک پشتارا ہے، پٹاری ہے، بارات ہے، ایک سے ایک یاد بڑھتی چلی آ رہی ہے، کسے لکھوں کسے چھوڑ دوں، ہر منظر دامن دل کو کھینچے ہے۔ تو سچ یہی ہے کہ قاری بے ساختہ اس یادوں کی پٹاری میں گم ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک بدلتے منظر نامے کے ساتھ۔ قاری بھی ان کے ساتھ اس منظر نامے کا حصہ خود کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ تالاب پر تختی دھونے کا منظر ہو یا مٹی کے خوبصورت گھر بنانے کا۔ کوہ کاف سے پرستان تک لے جاتی ہیں اور پھر واپس زمینی حقائق تک لاتے ہوئے تاریخ کے کسی موڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔
منظر نگاری میں کمال حاصل ہے۔ چاند کے ساتھ تو پرانی دوستی ہے۔ میں چھت پر چلتی، دیکھو چاند میرے ساتھ چلتا ہے۔ میں دوڑ لگا دیتی، دیکھو میرے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ میں سب کو متوجہ کرتی اور سب ہنس پڑتے۔ بادل کیسی شکل اختیار کر لیتے، کبھی ہاتھی، کبھی بھالو، کبھی کوئی بابا اور چاند۔ کبھی اپنے حسین مکھڑے پر کوئی نقاب پہن لیتا اور کچھ دیر بعد اس قید سے نکلتا تو روح پہلی کرنوں سے چھت بھر جاتی۔ میں بستر پر بچھی چاندنی پر ہاتھ پھیرتی اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں نرم نرم تکیے میں منہ چھپا لیتی، وہ تکیہ جو پھوپھو اماں مرغی کے پروں کو جمع کر کے بھرتی۔ اب کئی دفعہ چینون سے تکیے خریدے مگر گردن کو آرام نہیں ملتا۔ اور پھر قاری جو انتہائی انہماک سے چاند کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے، تخیل میں ہی چینون پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ بے ساختہ گردن پر، مگر تحریر کا ربط نہیں ٹوٹتا۔ یہی تو نصرت کا خاصہ ہے۔ ان کی اس پٹاری میں تہذیب، تمدن، تاریخ، مذہب، سماج، سیاست کیا نہیں ہے۔ ایسے ایسے برتنوں اور پکوانوں کے نام سے آشنائی ہوئی جن سے لا علم تھے۔ شادی بیاہ، رسم و رواج اور مختلف تہواروں کی تقاریب کا آنکھوں دیکھا حال ہو یا سیاسی اور سماجی واقعات، قصے کے اعتبار سے شہنائی، ماتم، گنگرج، سب کچھ تحریر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فلم دیکھی جا رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ جب کتاب کے آخری باب پر پہنچتے ہیں تو تشنگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تشنگی ہی ہے جو نصرت سے مزید اس سوانے کا دوسرا حصہ لکھوائے گی۔ نصرت نسیم ایک بہادر اور باہمت خاتون ہیں جنہوں نے زندگی اور زمانے کے تمام سرد و گرم کا پامردی سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ سوانے فقط دلچسپ داستان حیات نہیں بلکہ زندگی کی وہ اسباق ہیں جو اگر ہماری نئی نسل کو ازبر ہو جائیں تو وہ تجربے سے زیادہ مشاہدے کو ترجیح دیں، کہ نصرت نے زندگی کے تجربات کا نچوڑ اس سوانے میں پیش کیا ہے۔ میں نصرت نسیم کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور سپاسگزار بھی ہوں کہ مجھ قلم برداشتہ کی تحریر کو شامل کر کے عزت بخشی۔ ساتھ ہی پرزور اصرار بھی کرتی ہوں کہ قصہ خواں اپنا قصہ جاری رکھے، کہ زندگانی کا قصہ زندگانی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔ ہر نیا دن نئی کہانی، نئی کردار اور نیا موڑ لاتا ہے۔ دیکھیے اب نئے موڑ پر کس سے ملاقات ہو اور یادوں کی پٹاری میں کیا اضافہ ہو، لیکن اتنا یقین ہے کہ یہ اضافہ گاہے گاہے ہم تک پہنچتا رہے گا۔ زور بیاں میں روانی، رزق قلم میں فراوانی اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔